نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اے اللہ، ہم تیرے حضور عاجزانہ طور پر عرض کرتے ہیں کہ تو ہمارے اعمال کو خالصتاً اپنے لیے بنا دے اور ہمیں غرور کی پھسلن اور ریاکاری و شہرت کے گڑھوں سے بچا۔ بے شک تو ہی سمیع و مجیب ہے۔ اسلام کے فیصلہ کن معرکے کے سلسلے کی یہ چوتھی سیریز ہے۔ ہم خدائے قدیر کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی، اور ہم مخلصانہ طور پر یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے سننے والوں کے لیے مفید بنائے، اور جو بھی اس میں غلطی کی نشاندہی کرے ہم اس کے شکر گزار ہیں اور اس کی اصلاح کریں گے۔ جس وقت سے نور اسلام طلوع ہوا اور جس وقت سے حضور علیہ السلام مدینہ پہنچے، اس وقت سے یہود اسلام کے خلاف تدابیر کر رہے ہیں، اور تورات کی وصیت کے برعکس، جس میں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قابل اتباع نبی لکھا ہوا پاتے ہیں، حسد و سرکشی کر کے اس کے خلاف گردش روزگار کے منتظر ہیں۔ جب یثرب نے اپنی حکومت کی باغ ڈور کلیتاً آپ کے سپرد کر دی، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باوجود اس کے ان سے نرمی اور درگزر کا سلوک کیا، اور باوجود اس معاہدے کے جو مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان مشترکہ دفاع کرنے اور باہم پرامن رہنے اور عدم جارحیت کا معاہدہ تھا، یہودی اسلامی دعوت کا مقابلہ کرتے رہے اور اس دعوت کے علمبردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مشکلات پیدا کرتے رہے، اور آپ کی دعوت کی سچائی میں شکوک و شبہات پیدا کرتے رہے، اور اس سے نفرت کی غرض سے جھوٹی باتیں اور افواہیں پھیلاتے رہے، اور ہر اس شخص کی مدد کرتے رہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرتا یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شبخوں مارتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے لیے مشکلات پیدا کرنا چاہتا تھا، بلکہ وہ اسلام کے خلاف اس کی حکومت کو ختم کرنے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتمے کے لیے آمریت اختیار کرتے رہے۔ ہم غزوہ بنی قریظہ کی یہ سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے ہوئے معاہدے کا کوئی پاس نہ کیا اور نہ پختہ میثاق کا لحاظ رکھا، کیونکہ یہود کے نزدیک ان معاہدات اور مواثیق کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ ان کے تمسک اور التزام سے خاص طور پر ان کا اپنا فائدہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ یثرب میں ان کی حرکات و سکنات ان کے معاہدات و مواثیق کے مطابق نہ تھیں، بلکہ ان کی حرکات و سکنات ان حالات کے تابع تھیں جو شخصی مصلحت کی حدود میں آتی ہیں، لہذا اگر وہ حالات کو موافق پاتے تو بغض و عداوت کا اظہار کرتے اور مسلمانوں پر عیب لگانے کے لیے حرکت میں آ جاتے، اور اگر انہیں موقع نہ ملتا تو سانپ کی طرح مناسب موقع کے لیے خاموشی اختیار کر لیتے۔ بس حق بات یہ ہے کہ یہود ہی وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے خبیث مکاولی مذہب کی بنیادیں استوار کی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے یثرب میں 4 سال کے طویل عرصے کے دوران ان یہودیوں سے بہت سی تکالیف اور مصیبتیں اٹھائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے حلم اور فیاضی سے ان مصائب کا مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے بھی درگزر کیا جنہوں نے ان یہودیوں میں سے آپ پر تسلط حاصل کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی ٹھانی تھی۔ آپ ان سے درگزر کرنے میں انتہائی حد تک چلے گئے اور ان کو صرف مدینہ سے جلا وطن کرنے پر اکتفا کیا، حالانکہ جرم تسلط کے تسلیم کرنے اور غیر مشروط اطاعت اختیار کرنے کے بعد آپ کو ان کے تباہ کر دینے پر پوری قدرت حاصل تھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کے مقابلے میں صرف اس وقت تک قطعی موقف اختیار کیا اور ان کو خونریز تلوار کی زبان سنائی جب ان میں سے ایک فریق بنو قریظہ نے عہد شکنی اور غداری کی تاریخ کا بھیانک اور ذلیل ترین جرم کیا۔ انہوں نے معاہدے کو توڑا اور میثاق سے غداری کی اور اپنے قول کی بے حرمتی کی، اور احزاب کے خوفناک معرکے میں قریش اور غطفان کے جانبازوں کے ساتھ جا ملے، اور ان کے انجام کی نہایت نازک گھڑیوں میں اپنے معاہدات اور مواثیق کی پرواہ کیے بغیر مسلمانوں کو پیچھے سے ضرب لگانے کے لیے تیار ہو گئے تاکہ اسلام اور مسلمانوں کو کلیتاً نیست و نابود کر دیں۔
ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ بس ان کو کلیتاً تباہ کر دینا ہی ان کی جزا تھی، اور یہی وہ انجام ہے جس کی طرف انہوں نے مسلمانوں کو اس وقت دھکیلنے کا عزم کیا تھا جب انہوں نے احزاب کے جنگ بازوں کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دیے تھے اور قولاً اور عملاً مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کی تھی۔ بس سزا کی سختی احزاب کی جنگ کے خاتمے کے بعد ان یہودیوں میں سے 800 جانبازوں کا ایک دن میں قتل ہونا ہے۔ اس عظیم جرم غداری کے مطابق ہے جس کا ارتکاب ان یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف کیا تھا جو میثاق تحالف اور معاہدہ عدم جارحیت اور یثرب میں ایک قوم کے طور پر رہنے کے عہد کے پابند تھے، اور اس وجہ سے کہ غزوہ بنی قریظہ وہ آخری اور عظیم معرکہ ہے جس کے ذریعے یثرب سے یہودی قوم کا مکمل صفایا ہوا اور اس خبیث عنصر سے اس مبارک خطے کی تطہیر مکمل ہوئی، نیز اس لیے بھی کہ یہود کا جزیرہ عرب سے قدیم تعلق ہے جو میلاد مسیح سے بھی کئی صدیاں پہلے کا ہے۔ اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم 2 مکمل فصلیں قائم کریں، اور اس سیریز کی پہلی اور دوسری فصل ہے جو کہ جزیرہ عرب میں یہود کی مختصر تاریخ پر مشتمل ہے۔ پہلی فصل میں جزیرہ عرب میں یہود کی اسلام سے پہلے کی مختصر تاریخ بیان کی جائے گی، اور دوسری ظہور اسلام سے لے کر غزوہ خیبر تک کی مختصر تاریخ پر مشتمل ہے۔ یہ اسلام اور یہود کے دنگل کا آخری معرکہ ہے جو ہمارے اس سلسلے کی 5ویں کڑی ہے۔ اس غزوے میں بنی قریظہ کے یہودیوں کے تقریباً 800 آدمیوں کے مارے جانے کے باعث اسلام کے تقلیدی دشمنوں جیسے بعض مغربی اور یہودی قلمکاروں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑے ظالمانہ حملے اور تنگ دلانہ انتقادات کیے ہیں، اور اسی طرح ان کے شاگردوں نے بھی جو اسلام کی طرف منسوب ہوتے ہیں، ان سب کا خیال ہے کہ ان یہودیوں کی تباہی کی کارروائی وحشیانہ اور تنگ نظر فطرت کی نشاندہی کرتی ہے جو حقوق انسانی اور روح تمدن کے منافی ہے۔ ہم نے اس حوالے سے بھی 4تھی فصل میں ان تمام اتہامات کا جائزہ لیا ہے جو ان دشمنوں کی طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لگائے گئے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں یہود کے نسب نامے سے۔ اسرائیلی یہود کا نسب یعقوب علیہ السلام سے ملتا ہے جنہیں اسرائیل کہا جاتا ہے۔ الیہود کے لفظ کا اشتقاق ان کے قول ہادہ سے ہوا ہے جس کے معنی واپس لوٹنے کے ہیں، اور انہوں نے اس نام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قول انا ہدنا الیک سے ثابت کیا ہے جس کے معنی ہیں ہم واپس آئے اور ہم نے عاجزی اختیار کی، اور اس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے تمسک کرنے والے یہود منسوب ہوتے ہیں، اور یہ بنی اسرائیل سے عام ہیں کیونکہ ہر یہودی اسرائیل نہیں ہوتا۔ اس لیے حقیقت میں اسرائیل وہ ہے جس کا نسب حضرت یعقوب علیہ السلام جو اسرائیل ہیں ان کی طرف راجع ہو، اور بہت سی عربی اور دیگر اقوام یہودیت میں داخل ہوئی ہیں حالانکہ وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں۔ اسی طرح بہت سے اسرائیلی نسب کے لوگوں نے یہودیت کے سوا دوسرے دین اختیار کر لیے ہیں جیسے اسلام اور مسیحیت، بس نہ ہر یہودی اسرائیل ہے اور نہ ہر اسرائیلی یہودی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعدد بیٹے تھے جو مختلف ممالک میں بہت سی قوموں میں آباد بنے، جنہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام سب سے اخص ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ملک عرب میں سکونت اختیار کی اور آپ کی اولاد میں سے عرب مستعربہ ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے وفات تک اپنے باپ کے ساتھ قیام کیا۔ آپ عبرانیوں کے دوسرے دادا ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے پیچھے 2 بیٹے عیسو اور اسحاق چھوڑے، بس عیسو جلا وطن ہو گیا اور یعقوب علیہ السلام اپنے باپ کے قائم مقام بنے اور اسرائیل کے لقب سے ملقب ہوئے، اور آپ کی طرف سب اسرائیلی منسوب ہوتے ہیں جن میں وہ یہود بھی شامل ہیں جنہوں نے جزیرہ عرب میں یثرب وغیرہ کو اپنا وطن بنا لیا۔ یثرب میں یہودی قبائل، یہودیوں کے کئی قبائل اور بطون تھے جو مختلف ناموں سے موسوم تھے اور یثرب میں 12 قبائل تک پہنچ گئے تھے جو یہ ہیں: بنو اکرمہ، بنو ثعلبہ، بنو محمر، بنو قینقاع، بنو زید، بنو نضیر، بنو قریظہ، بنو بہدل، بنو عوف،
بنو فصیس، بنو مرانہ، بنو زعورام، اور یہ سب نام زعورا کے سوا خالص عربی نام ہیں۔ یہود کے درمیان حسب نسب کا نظریہ۔ مورخین کا بیان ہے کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر یہودیوں کے درمیان کاہنوں کے نام سے معروف تھے۔ اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو اپنے جد کی طرف منسوب کیا ہے جسے کاہن کہا جاتا ہے، اور ان کے نزدیک کاہن وہ ہے جسے بعض مورخین کے خیال کے مطابق کاہن بن ہارون بن عمران کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے وہ ایک بلند اور شریف نسب سے تعلق رکھتے ہیں جو انہیں یہود کے بقیہ گروہوں سے ممتاز کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے اس نسب پر فخر کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اپنے دوسرے دینی بھائیوں پر شریف اور سیادت کا حامل سمجھتے ہیں۔ لیکن یہود یثرب میں کیسے آئے؟ کوئی شخص قطعیت کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا کہ یہودی جزیرہ عرب کے اس علاقے میں کب اور کیسے آئے۔ ہاں، ایک بات جس سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں اور مورخین کا بھی اس پر اتفاق ہے کہ یہودی اس عرب علاقے میں اسلام سے صدیوں پہلے موجود تھے۔ اسی طرح یہ بھی متفقہ بات ہے کہ یہودی قوم جزیرہ عرب میں ایک دخیل قوم ہے جو بہت دور سے آئی اور اس جزیرے کے باشندوں سے دین، زبان اور خون کا کوئی رشتہ نہیں رکھتی۔ اب رہی بات یہ کہ یثرب کے علاقے میں یہودی کب آئے، مورخین نے اس کی تحدید میں اختلاف کیا ہے۔ ہاں، اس امر پر اتفاق ہے کہ یہودی یثرب کے علاقے میں ایسے زمانوں میں آئے جن کے درمیان بہت دوری پائی جاتی ہے۔ ان مورخین کے بیان کے مطابق جب یہود پہلی بار یثرب کے علاقے میں آئے وہ زمانہ 200 قبل مسیح سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آخری زمانے اور یوشع نبی کے اوائل زمانے کی بات ہے۔ اور دوسرا عظیم زمانہ جس میں یہود کی بہت بڑی تعداد یثرب کی طرف ہجرت کر آئی وہ ہے جو ان کے ہیکل کی تباہی جو 470 عیسوی میں ہوئی اور یہودیوں کو حدریان کے عذاب دینے کے واقعے کے درمیان کا ہے جو 132 عیسوی میں ہوا۔ اور جن عربی مصادر میں یہ تحدید بیان ہوئی ہے ان میں مشہور مورخ ابو الفرج اصبہانی کی مشہور کتاب الاغانی بھی ہے۔ کتاب کے مؤلف نے مذکورہ کتاب میں یہ بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے شام کی طرف واپس آتے ہوئے اطلاع ملی کہ مدینہ کے علاقے میں عمالقہ کی سرکش قوم نے بغاوت کر دی ہے اور لوگوں کو بہت دکھ دیا ہے، تو آپ نے اپنی قوم کا ایک فوجی دستہ ان کے مقابلے میں بھیجا اور اس دستے کے سالار کو حکم دیا کہ وہ ان سرکش عمالقہ کی بےخونی کر دے اور کسی کو زندہ نہ چھوڑے۔ اصبہانی کا بیان ہے کہ یہ فوجی دستہ مدینہ پہنچا اور اس نے عمالیق کے بادشاہ ارقم کے ایک جوان بیٹے کے سوا سب کو تہس نہس کر دیا۔ اسے انہوں نے قتل سے بچا لیا اور اسے اپنے ساتھ لے گئے تاکہ اس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رائے معلوم کریں۔ جب یہ فوج شام جاتے ہوئے واپس لوٹی تو اسے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ لیکن جب بنی اسرائیل کے لیڈروں کو معلوم ہوا کہ فوج نے عمالیق کے ایک نوجوان کو قتل سے بچا لیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس فوج نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کر کے مصیبت کا ارتکاب کیا ہے، لہٰذا بنی اسرائیل نے اس فوج کو اپنے درمیان رکھنے سے یہ کہہ کر روک دیا کہ خدا کی قسم تم ہمارے پاس کبھی شام میں نہیں آؤ گے۔ اصبہانی بیان کرتا ہے کہ اس فوج کے سالاروں نے آپس میں مشورہ کیا اور آخر کار انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پوری فوج کے ساتھ یہ کہتے ہوئے مدینہ واپس چلے جائیں گے کہ ہم نے جن لوگوں کو حجاز میں قتل کیا ہے ان کی جگہیں رہنے کے ہمارے لیے بہت بہتر ہیں، ہم واپس جا کر ان کے علاقے میں رہیں گے۔ بس وہ اپنے حامیوں کے ساتھ واپس آ گئے اور مدینہ پہنچ کر وہاں ٹھہر گئے اور مدینہ کے تمام نواح میں بالائی علاقے تک پھیل گئے اور وہاں انہوں نے قلعے، اموال اور کھیتیاں تیار کی۔ اصبہانی کے قول کے مطابق اس فوج کے افراد یہودیوں میں سب سے پہلے مدینہ میں سکونت اختیار کرنے والے تھے۔ اب رہی دوسرے زمانے کی بات جس میں یہودی مدینہ کی طرف آئے، اس کے متعلق مورخین نے یہ بیان کیا ہے کہ جب رومیوں نے 132 میلادی کے درمیان زمانے میں شام کے علاقے پر قبضہ کیا اور یہودیوں کو قتل کیا اور انہیں سزائیں دیں تو یہودی بھاگنے پر مجبور ہوئے اور رومی علاقے سے دور دراز کے پرامن علاقوں میں متفرق ہو گئے۔ مسٹر اولیری کے بیان کے مطابق ان یہودیوں میں بنی قریظہ، بنی نذیر اور بنی البہدل کے یہودی شامل تھے۔ یہ رومیوں کے سامنے سے جنوب کی جانب یثرب کی طرف بھاگے اور اسی جانب چلتے رہے۔
یہاں تک کہ ان لوگوں کے ساتھ قیام پذیر ہو گئے جو اس سے پہلے حجاز میں مقیم تھے۔ مسٹر اولیری الاغانی کے مؤلف اصبہانی کے قول کے ساتھ اتفاق کرتا ہے یا اس نے یہ بات نقل کی ہے۔ اصبہانی نے اپنی کتاب الاغانی جلد 19 صفحہ 195 مطبوعہ مکتبہ دارالحیان میں لکھا ہے کہ جب رومی شام میں بنی اسرائیل پر غالب آ گئے اور انہیں سزائیں دیں تو بنو قریظہ، بنو نضیر اور بنو بہدل ان سے بھاگ کر حجاز چلے گئے۔ یہ بھگوڑے یہودی جب یثرب کے علاقے میں پہنچے تو الغابہ مقام پر فروکش ہو گئے۔ انہوں نے اسے وبادزہ پایا تو وہاں قیام پذیر ہونا ناپسند کیا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے میں سے ایک آدمی کو رہائش کے لیے مناسب حال، صاف ہوا، عمدہ زمین والی جگہ تلاش کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ جگہ تلاش کرتے کرتے منطقہ عالیہ تک جا پہنچا، یعنی بطحان اور محظور تک، جو حرہ کی وادیاں ہیں، جو کہ خوشگوار زمین کے ٹیلوں پر واقع ہیں، جہاں میٹھے پانی ہیں، جو بہت اچھے درخت اگاتے ہیں۔ پس اس شخص نے الغابہ واپس پہنچ کر اپنی قوم کو جو کچھ دیکھا تھا بتایا تو اس نے اس علاقے میں قیام کرنے کا فیصلہ کیا۔ پس بنو نضیر اور ان کے ہمراہی بطحان میں فروکش ہو گئے اور بنو قریظہ، بنو بہدل اور ان کے ساتھی محظور میں ٹھہر گئے۔ لہذا اس کی بلند اور پست اور چشموں اور بارشوں سے سیراب ہونے والی زمین میں ان کی ملکیت ہو گئی۔ اوس اور خزرج کی آمد سے قبل یہودی یثرب میں غیر یہودی عرب قبائل کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے، جن میں یمنی قبیلہ بنو الحرمان اور بلی قبیلے بنو مرصد، بنو نیف اور بنو سلیم، اور پھر بنو الحرث بن بحثہ کا قبیلہ بنو معاویہ اور غسائی قبیلہ بنو الشطیہ شامل ہیں۔ یثرب میں یہودی تاریخ کے ادوار۔ یثرب میں یہودی تاریخ کو دو قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ قسم اول، یہ قسم اسلام سے پہلے کی ہے۔ اس قسم میں یہودیوں پر دو زمانے گزرے ہیں۔ نمبر 1، یثرب کے علاقے میں مطلقانہ آمریت کا زمانہ۔ نمبر 2، شکست خوردگی اور کمزوری کا زمانہ۔ پہلے دور کا آغاز یہودیوں کے ارض یثرب میں فروکش ہونے پر ہوتا ہے۔ مورخین کے بیان کے مطابق یہ دور 1000 سال سے زیادہ عرصے تک رہا ہے، اور کمزوری کا دور مارب یمن سے اوس اور خزرج کے یثرب کی طرف ہجرت کرنے سے شروع ہوتا ہے، اور یہ میلاد کی پہلی صدی کے اوائل کا زمانہ ہے۔ یہود کی بے بسی اور یثرب پر سیمانیوں کا حملہ۔ یہودی 1200 سال تک بلا شرکت غیر یثرب کے حکمران رہے، جس میں وہ عسکری، سپاہی اور اقتصادی طور پر استعماری حکم چلاتے رہے۔ حالانکہ اس علاقے میں بعض عرب قبائل بھی ان کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے۔ یہ قبائل، جیسا کہ معلوم ہوتا ہے، تیمانیوں کی آمد تک ذوف و انتشار کا شکار تھے، اس لیے یہ یثرب میں یہودیوں کے رہائش اختیار کرنے تک ان سے معترض ہونے کی سکت نہ رکھتے تھے، اور نہ ہی انہوں نے ان سے جنگ کرنے کی کوئی کوشش کی ہے، جیسا کہ غیر ملکی دخیل لوگوں سے کی جاتی ہے۔ اور ہمارے سامنے جو تاریخی مواد موجود ہے، ان میں کوئی ایسی بات موجود نہیں جو یہ بتائے کہ اوس اور خزرج کی آمد سے قبل یہودیوں کو اس علاقے میں کسی مقاومت یا مقابلے کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ یہود اسی طرح یثرب کے حکمران بنے رہے، یہاں تک کہ میلاد کی پہلی صدی آئی تو اللہ تعالیٰ نے تاریخ کی مشہور سد معرب پر تباہ کن سیلاب بھیجا، اور وہ منہدم ہو گئی، اور سد کے انہدام سے قبل یمن میں معرب کی ملکیت شرق اوسط کے سب سے سرسبز و شاداب علاقوں میں سے تھی، اور اس کے باشندے جزیرہ عرب میں سب سے طاقتور حربی قوت تھے، اور سد کے انہدام کے وقت ان کے عظیم بادشاہ کا نام عمرو بن عامر مزیقی تھا، جسے تاریخ میں ماؤس سما کا لقب دیا گیا ہے۔ اوس اور خزرج مدینہ میں۔ جب سد منہدم ہو گئی تو معرب کی مملکت کمزور ہو گئی، اور اس کے باشندے زمین میں منتشر ہو گئے۔ جو ازوں میں تھے، جو کہلان بن سبا کے بیٹوں میں سے تھا، ان میں سے غساسانہ شام کی طرف چلے گئے اور وہاں کے بادشاہ بن گئے، اور نحمی عراق میں فروکش ہو گئے اور لوگ ان کے مطیع ہو گئے، اور انہی میں سے الحیرک کے بادشاہ بنے جو تاریخ میں المناظرہ کے نام سے مشہور ہیں۔ اسی طرح اوس اور خزرج یثرب آ کر آباد ہو گئے، اور ان کی آمد علاقے میں یہودیوں کی حکومت کے زوال کی اطلاعی گھنٹی تھی۔
ان سیمانیوں نے ارض یثرب میں آباد ہوتے ہی یہودیوں کو اس غرض سے تنگ کرنا شروع کر دیا کہ وہ بھی مدینہ کی حکومت اور اس کی عظیم دولت و ثروت میں شریک ہو جائیں۔